مقام ابراہیم یا دیگر مقام کا چومنا منع ہے، بدعت ہے۔ چومنا صرف حجر اسود کا جائز ہے اور سنت ہے۔ میں عمرے کے ویزے پہ آیا ہوں لیکن باہر کوئی کام کروں، قانونی طور پہ منع ہے، شریعت میں تو منع نہیں ہے۔ قانون میں پکڑ لیں گے تو آپ کو فوراً واپس بھیج دیں گے کہ آپ وہاں سے حلف نامہ لے کے آئے ہیں کہ عمرے پہ جا رہا ہوں، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ میں پہلے شراب وغیرہ بیچتا تھا، اس سے میری کمائی تھی، اب تو میں نے توبہ کر لی، اللہ توبہ معاف کرے، قبول فرمائے۔ توبہ کے بعد گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرا تعلق حنفی مسلک سے ہے، جمعہ کی نماز میں 4 رکعت نماز سے پہلے، 2 رکعت فرض، پھر 4 رکعت نماز کے بعد، یا 6 رکعت نماز کے بعد۔ ایک عمرہ کر لیا ہے، دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو احرام کو دھونا ضروری نہیں ہے، کیوں؟ وہ پلید تھوڑا ہو گیا ہے۔ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کتنے دن کے بعد کریں؟ بہتر یہی ہوتا ہے کہ 4-5 دن گزار لیں تاکہ کچھ بال تو نکلے نہ، اس طرح میں دعائیں۔ اگر ہم جب گھر جائیں اور احرام کی چادریں یہیں چھوڑ جائیں تو ٹھیک ہے، کسی غریب کو دے دیں، چھوڑ جائیں گا، کیا مطلب ہے؟ وہ حاجی بڑے سمجھدار ہیں نا جی، وہ اپنا وزن کیوں بڑھائے؟ چادریں وزن ہوں گی نا، اس لیے نیکی کر رہا ہے بیچارہ، یہاں کسی کو دے دے گا۔ عصر اور ظہر کی نماز میں امام آہستہ تلاوت کرتے ہیں، حنفی مسلک میں مقتدی کچھ نہیں پڑھے گا، امام کا پڑھنا ہی کافی ہے۔ احرام کی حالت میں بس سے اتر رہا تھا، میرے سر پہ چوٹ لگی، خون بھی نکل آیا، کوئی بات نہیں۔ یہ لوگوں کے دماغ میں ایک غلط مسئلہ بیٹھا ہوا ہے جی، خون نکل آیا، دم نکل، دم پڑ گئے، اور خون بھی تیرا نکل آیا، سزا بھی تجھے ملے۔ یہ اچھا مسئلہ ہے شریعت کا۔ میرے ایک دوست ہے، اب مجھے نام بھول رہا ہے، وہ دل کے بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ ایک دن وہاں میرے گھر میں آئے، میرا پوتا جو ہے نا اس کے دل میں سوراخ تھا، تو وہ اسی چیز کا ماہر ڈاکٹر تھا، تو وہ آئے تو کہا کہ مجھے آپ بچہ دکھا دیں۔ میں نے کہا بچہ کیسے دیکھیں گے؟ اس نے کہا اس کی کوئی سی ڈی بنی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ایک تو سی ڈی دیکھ لوں گا، دوسرا میں خود بھی اسٹیتھوسکوپ رکھ کے اندازہ کر لوں گا، اتنی عرصہ جو ہو گیا ہمیں ڈاکٹری کر۔ باہر اس نے دیکھا، اس نے کہا الحمدللہ مکی صاحب یہ بہت ہی باریک ہے، اس کے کبھی آپریشن کا نہ سوچنا، آپریشن میں یہ سوراخ ملے گا ہی نہیں سرجن کو، اور گڑبڑ ہو جائے گی۔ یہ جب عمر اس کی زیادہ ہوگی نا الحمدللہ وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس نے مجھے کہا جی یہ ساتھ میرے دوست ہیں ڈاکٹر ہیں، ان کو چوٹ لگی، خون نکل آیا، ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ تم پر دم ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ مولوی صاحب نے تو جو کہا سو کہا، یہ ڈاکٹر صاحب بھی پاگل ہیں، خون ان کا نکلا ہے، دم کیوں پڑ گیا؟ الٹا ان کو کچھ انعام دینا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں اس کا خون نکلا ہے، سزا کیوں ملے اس کو؟ وہ بڑا خوش ہو، کہتے ہیں کہ آپ مسئلہ میرے دماغ میں بیٹھ گیا، ماشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو وہ میرا پوتا جو ہے نا الحمدللہ وہ خود بھی ڈاکٹر بن گیا اللہ کی رحمت سے، وہ سان ڈیاگو امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے ماشاءاللہ۔ تو وہاں جا کر بھی اس نے دیکھا، کہا وہ ٹھیک ہو گیا تمہارا، تم جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا آپ کو ٹھیک کہا تھا۔ انہوں نے کہا میں تو دادے پہ ناراض تھا کہ میرا آپریشن نہیں کرایا۔ انہوں نے کہا تمہاری بے وقوفی ہے، اگر کرانا ہوتا تو کراتے ہو، جب ضرورت ہی نہیں ہے تو کیوں کرائیں؟ تو اللہ سب بچوں کو دعا کریں شفا عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہر بندے کے جو اولادیں ہیں، اولاد بڑا نازک مسئلہ ہے، اولادنا اقبادنا، اولاد جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، اولاد کا دکھ انسان سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حاجی قاسم مرحوم تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، وہ سائیکل چلاتے تھے، والد صاحب اس کے پیچھے بیٹھتے تھے اور کسی کے پیچھے نہیں بیٹھتے،
تو اس نے ایک دن پوچھا، اس نے کہا حضرت یہ بتائیں کہ اولاد کا کتنا بڑا مقام ہے والدین کے نزدیک؟ انہوں نے فرمایا عجیب آدمی ہو، اتنا عرصہ تم میرے ساتھ رہے ہو، اللہ کا نبی اولاد کے لیے روتے روتے آنکھیں دے بیٹھا، تو اور کسی کی کیا طاقت ہے؟ حضرت یعقوب کس لیے رو رہے تھے؟ اسفا علی یوسف وابیضتیناہ من الحزن۔ اولاد تو ایسی چیز ہے جس کے لیے نبی بھی روتے ہیں۔ کہتے جی کہ صفا مروہ میں تو بی بی جو ہے ہاجرہ دوڑی تھی، تو اب بھی عورتوں کو دوڑنا چاہیے، ہم مرد کیوں دوڑیں؟ تو زمزم بھی بی بی ہاجرہ نے نکالا تھا، عورتوں کو پینا چاہیے، تم کیوں پینے کے لیے بھر بھر کے لے جا رہے ہو؟ پتہ نہیں ان کے دماغ میں کوئی کیڑا ہے، کیا بلا ہے، الٹی پلٹی باتیں سوچتے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندے جب ایک بات کو اللہ نے قبول کر لیا، چاہے عورت دوڑے یا مرد دوڑے۔ کنکریاں ابراہیم نے ماری، عورتیں کیوں ماریں؟ یہ وہ بات ہے؟ خود بناتے رہتے ہیں۔ مولانا اسحاق صاحب بنوری ٹاؤن والے اور مولانا اسد مدنی نے سلام کہا، اللہ ان کو خوش رکھے، وعلیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کو 3 مرتبہ طلاق 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 کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے، اور کیا ہو جاتی ہے؟ نہیں، تم طلاق جو دے رہے ہو تو طلاق ہی ہوگی نا، اور کیا ہوگا؟ 3 طلاقیں ہو گئی پکی، چاروں اماموں کے نزدیک، کسی کے نزدیک بھی ایک نہیں ہے، یاد رکھو۔ یہ بہت بعد میں کچھ اہل حدیث علماء نے کہا کہ ایک وقت کی طلاق میں 3 ہوں تو 1 ہوتی ہے، ورنہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ 3 ہوتی ہے اور 1 ہوتی ہے۔ احرام کو زمزم سے دھو سکتے ہیں، جب تم اپنے آپ کو دھو سکتے ہو تو احرام کو کیوں نہیں دھو سکتے؟ میں انڈیا سے ہوں، اس سال میں 12ویں کا امتحان دے رہی ہوں، اللہ آپ کو کامیاب فرمائے۔ میرے بھائی کی بیٹی کو بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بہن بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرما دے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ احرام پہننے کے بعد میرے منہ سے گالی نکل گئی، بہرحال استغفار پڑھو اور کچھ نہیں، عمرہ خراب نہیں ہوتا۔ ویسے احرام میں گالی نہیں دینی چاہیے، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، قرآن کا حکم ہے۔ نکل گئی، اللہ معاف کرے۔ حرم میں میری چپل گم ہو گئی، دوسرے کی چپل آپ نہیں پہن سکتے۔